الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم دستور حق، نصاب حکمت، معیار ہدایت، سبب نجات ہم سب کے لیے ایک حتمی اور قطعی ذریعہ ہے اللہ کی فرما برداری کے ضوابط اور اصولوں اور اس کی تعلیمات کے فہم کے لیے اور اپنی زندگی کو جس قالب میں ڈھالنا ہے وہ قرآن کی آیات ہیں، تعلیمات ہیں اور سنت رسول کی صورت میں شروع. غور فرمائیے، سورہ زمر میں جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں، ارشاد خداوندی ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اس کے بندے ہو کر اس کے دین کے ساتھ اخلاص کو یقینی بنا کر کے. اس آیہ بینہ میں غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارا قرآن حق ہے، اس کی اطلاعات، اس کی اخبارات سب کی سب صادقہ اور اس کے احکامات قطعی ہیں. اور جو کچھ اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ عادلہ ہے، یعنی آیات عادلہ ہیں، اخبارات عادلہ ہیں، تعلیمات عادلہ ہیں، بشارات عادلہ ہیں. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن کیسے؟ موحد ہو کر. اور موحد ایسے ہوں کہ توحید کے اندر ایسا اخلاص ہو جس میں کوئی پہلو شرک کا نہ پایا جائے. تو عبادت الہی جس ترتیب سے قائم ہوگی وہ بادی النظر میں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصا. تو عبادت کے امر کے فوراً بعد، عبادت پر متوجہ کرنے کے فوراً بعد اللہ نے ذکر اخلاص فرمایا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ عبادت ہے کیا. علماء نے تفسیر جلالین میں، تفسیر بغوی میں، تفسیر واحدی میں، تفسیر خازن میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عبادت انکسار کے درجات میں انتہائی مقام کو پانا عبادت کہلاتا ہے.
انکسار کے درجات میں انتہائی مقام کو پا لینا، یہ عبادت ہے۔ اور ایسی عبادت جس میں کامل، خالص اور محض جھکاؤ معبود حقیقی کے لیے ہو، وہ لغت شرع میں عبادت ہے۔ اب ایسا انکسار اور ایسا اخلاص اور ایسا جھکاؤ وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، کیونکہ فاعبد اللہ مخلصا، اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر۔ تو گویا عبادت کی تقویم اور عبادت کی تعمیر اور عبادت کی تشکیل اور عبادت کی ترتیب اور اس کے ارکان کی بجا آوری میں اخلاص کا بڑا گہرا دخل ہے۔ تو اب اخلاص کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے، صوفیاء نے فرمایا ہے کہ اخلاص سے مراد عبادت، گفتگو اور روز مرہ کے معاملات میں وہ خاص طرز جس سے آپ کی زندگی کی ترتیب اور تشکیل ایسے نتیجے کی صلاحیت کے ساتھ مرتب ہو کہ جس کا نتیجہ یہ بنے کہ آپ دیدار الہی کے قابل ہو گئے ہیں، اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص شرعی۔ اور وہ اخلاص جو عبادت میں مقصود ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی عبادت کا انداز ایسا ہو کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، آپ کی عبادت کا انداز ایسا ہو کہ جو سنت رسول کے رنگوں کی جمالیاتی عکس بندی کر رہا ہو، آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ جو حدیث نبوی کی مٹھاس کو لے کر کے لوگوں کے کانوں تک اپنی توجہ کا حق جتا رہا ہو، آپ کے روز مرہ کے معمولات ایسے ہوں کہ مخلوق خدا آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں اطمینان محسوس کرتی ہو، مخلوق خدا آپ کے پاس بیٹھنے میں امن اور سکون محسوس کرتی ہو، اور لوگ آپ کے پاس آنے میں اپنی گندگی کے زائل ہونے کی مدد محسوس کرتے ہوں۔ جب آپ کی زندگی میں یہ کمال پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اخلاص نصیب ہو گیا ہے، اور اب آپ فاعبد اللہ مخلصاً کی تعبیر بن گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں مخلص ہو کر۔ اچھا، اب اس صورت میں اخلاص محض کی بات نہیں ہے، یہ اس اخلاص کی بات کی جا رہی ہے جس کو اللہ کریم نے بعد میں خود بیان فرمایا، مخلصا لہ الدین، یعنی آپ کا یہ اخلاص بھی اس کے دین کے لیے ہو، اللہ کے دستور کے لیے ہو، اللہ کے ضابطے کے لیے ہو، اللہ کی جو کائنات کے لیے زندگی گزارنے کا جو تقویم اور جو منہج قائم کیا ہے اور اس کے لیے جو نصاب مرتب فرمایا ہے، اس کے ساتھ آپ کا اخلاص ہو۔ تو گویا اس آیت کے حصے میں یہ سمجھا دیا کہ تمہارا جینا مرنا، تمہارے روز مرہ کے معمولات اور وظائف اور طرق اور امور، تمہاری ترغیبات اور تمہاری ترخیصات اور تمہاری چاہتیں، تمہارے جھکاؤ اور تمہاری آرزوئیں اور تمہاری تمنائیں، تمہاری لائف پرائورٹیز، تمہاری اسپرچل پرائورٹیز، تمہاری ریلیجس پرائورٹیز، تمہاری پولیٹیکل پرائورٹیز، تمہاری کلچرل پرائورٹیز، تمہاری زندگی کی ایک ایک چیز مخلص اللہ الدین کے قالب سے گزر سکے تو سمجھ لو کہ تم ان مخلصوں میں شامل ہو گئے ہو، اس اخلاص کو حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہو جنہیں لذت عبادت بھی بخش دی گئی ہے اور جنہیں کتاب سے وابستگی عطا کر دی گئی ہے، اور یقیناً کتاب سے وابستگی تو بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ممکن نہیں ہے۔ تو گویا توحید اور دین حق اسلام اخلاص کے حصول کے لیے بنیادی مطالبہ ہیں۔ توحید اور دین حق اسلام یہ اخلاص کے حصول کے لیے بنیادی مطالبہ ہیں، لیکن توحید اور دین حق اسلام کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے نصاب سے منسلک نہ ہو جائیں۔ اب نصاب کیا ہے؟ توحید کا نصاب کیا ہے؟ دین حق اسلام کا نصاب کیا ہے؟ اور
اس کو حاصل کرنے کا جو ضابطہ اور پیرامیٹر اور خد و خال ہیں وہ کیا ہیں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم کی، خاتم النبیین کی، نبی آخر کی، رسول آخری کی جس نے اطاعت کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا پورے دین کا نصاب ذات محمدی ہے۔ اب تعلیمات و سنن نبوی ہی در حقیقت ذریعہ دین ہیں، تعلیمات و سنن نبوی ہی دین کی تعبیر کا اصل ذریعہ ہیں اور یہی مدار ہیں، لہٰذا اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ اور اس کا مطالبہ اس لیے ہے، آخری بات کرتا ہوں، اس کا مطالبہ اس لیے ہے کہ یہ ہم سب جانتے مانتے اور اپنے عقیدے کا اسے غیر متزلزل حصہ بناتے ہیں کہ ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، ہم اس کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی بادشاہت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں۔ تو جب ہمیں یہ تسلیم ہے اعتقادی طور پہ کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں، تو مالک اپنی مملوک سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم میری کتاب پر دھیان دو، میری کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کرو اور نفاذ کی ابتدا عبادت کے ذریعے کرو اور عبادت کے لیے اخلاص اس کے دین کے خاطر پیدا کرو۔ اس بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجئے، اس پہ توجہ کیجئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔